نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی۔ پروگرام آج کی نیکی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مہمانداری کرنا۔ یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے اور اس کی جو آپ کو حکمت اور اہمیت اور اس کی افادیت قرآن و حدیث سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ مہمان نوازی ایمان کی علامت اور انبیاء کرام کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمان نوازی کا پیکر بنایا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ یہ خاصیت آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں بھی ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم کو قائم کیا۔ ان کا معمول تھا کہ کبھی بھی یہ کھانا اکیلے یعنی تنہا نہیں کھاتے تھے، بلکہ کھانا کھاتے وقت لوگوں کو تلاش کیا کرتے تھے اور ان کی بہترین مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جان لیتے ہیں کہ مہمان نوازی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کو جمع کرنا، اپنے نیک عمل کے ساتھ اور اپنے رزق حلال کے ساتھ ان کا استقبال کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر مدارت کرے۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کرے ورنہ چپ سادھ لے۔ دیکھیں مہمانداری کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کے اندر آپ کا ایمان چیک ہوتا ہے۔ مہمانداری کرنا اپنے دین کا بھی یا معاشرے کا بھی ایک بہت خوبصورت حصہ ہے۔ چاہے آپ کسی مذہب سے ہوں، کوئی تہذیب ہو، کسی کو کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، لیکن لوگوں کے اندر یہ مہمانداری کی جو روایت ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے گھر جانا، کبھی مہمان بننا، کبھی میزبان بننا، کبھی کسی کا استقبال کرنا انسان کی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ مہمانوں کی عزت تکریم اور ان کی خاطر مدارت کرنا اسلامی معاشرے کی ایک اعلیٰ تہذیب ہے۔ اس کو بلند اخلاق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اسلام نے مہمان نوازی کو بہت ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مہمانوں کی خاطرداری فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مہمان نواز نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ مہمان نوازی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین عمل ہے۔ مہمان نوازی سے مہمان کے دل میں میزبان کی عزت اور محبت بڑھتی ہے، آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، مومن بندے کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، میزبان کو ثواب کمانے کا ایک بہترین موقع ملتا ہے۔ اور آج کل ویسے بھی رمضان چل رہے ہیں، عید آنے والی ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس نیکی کو حاصل کریں، لوگوں کو اپنے گھر بلائیں اور ان کی مہمانداری اچھی طریقے سے کریں، ان کو عزت دیں، محبت دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنی استطاعت کے مطابق ان کو اچھے سے اچھا کھلائیے، ان کی خوب خاطر مدارت کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ مہمانداری صرف اپنے برابر یا اپنے سے اونچے لوگوں کے لیے نہیں ہے، مہمانداری غریبوں کے لیے بھی ہے۔ جو مسکین ہوتے ہیں ان کو بھی مہمان بنائیے اپنے گھر کا، جو غریب ہوتے ہیں، بیوہ ہوتی ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنے گھر کی شان بنائیے۔ ان کے ساتھ تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا کہ آپ نے ان کی حیثیت کے مطابق آپ نے ان کو زیادہ سے زیادہ عزت دی۔ پھر دوسرا کہ ان کو آپ جب کھانا کھلائیں گی، وہ خالی پیٹ اگر آپ ان کو کھانا کھلائیں گی تو سوچیں وہ آپ کو کتنی دعائیں دیں گے، تو ڈبل آپ کو ثواب ملے گا۔ تو رمضان میں مہمان نوازی کا زیادہ سے زیادہ موقع حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ مہمان نوازی میں ایک بات کا بہت خیال رکھیں کہ اپنا رویہ بہت اچھا رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے والا یہ فیل کرے کہ آپ اس سے اکتا رہے ہیں، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اس کے آنے سے، یا آپ اس کے اوپر طنز کر رہے ہیں، یا ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں جس سے وہ الجھن کھائے۔ یاد رکھیں ایسی مہمان نوازی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے کہ آپ کے رویے سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ مہمان نوازی کا جو شرعی طریقہ وہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کے گھر آئے تو اس کا بہت اچھی طرح سے استقبال کیجیے، اس کے دل جوئی کیجیے، مناسب گفتگو کیجیے، پھر اگر وہ جانے لگے تو اس کو کچھ تحفے تحائف دے دیجیے، دروازے تک اس کو رخصت کیجیے،
سوچیں جب کوئی مہمان آپ کے گھر سے خوشی خوشی رخصت ہوگا تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 3 معاملات میں بہت خوش ہوتا ہوں تو پھر میں اس کو نوازتا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بہت خوش ہوتا ہوں تو میں بارشیں برساتا ہوں، پھر میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بیٹیاں نوازتا ہوں، پھر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو مہمانداری کے لیے لوگوں کو مقرر کر دیتا ہوں، یعنی مہمان اس کے گھر میں زیادہ بھیجتا ہوں۔ مہمان جب آتا ہے وہ اپنا رزق خود ساتھ لے کر آتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے سامنے تلا ہوا بچڑا رکھا تھا مہمان نوازی کے لیے، اور آج کل کی جو رواج ہے مہمان نوازی کا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ مہمانوں کو زحمت سمجھنے لگے ہیں، اپنے گھر کا پکا ہوا کھانے کو چھپانے لگ گئے ہیں، یا اگر کوئی مہمان آ بھی جائے تو اس کے لیے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ پلٹ کے دوبارہ ان کے گھر میں نہ آئے۔ یاد رکھیں جس نے مہمان نوازی سے منہ موڑا اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انتہائی مہمان نواز تھے۔ پہلی وحی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات بیان کی ان میں ایک مہمان نوازی بھی شامل تھی۔ حضرت خدیجہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے تھے، صادق و امین تھے، بات سچی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، پریشانی میں ان کا ساتھ دیتے تھے اور بہترین مہمان نواز تھے۔ کیونکہ آپ کو حدیثوں میں یہ بارہا ملے گا کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا یا کھلانے کو نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی اگر وہ مہمان نوازی کا فریضہ بہترین انجام دیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ مہمان اپنے نصیب سے خود لے کر آتا ہے۔ جو مہمان کے لیے محنت کرتا ہے اس سے محبت سے جو کچھ ہوتا ہے اس کے سامنے رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے مہمانداری کرنا۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، میرا ہر روزانہ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ میں وضو کر کے بہترین طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ وقت پہ ادا کرتا ہوں، مہمانداری کا فریضہ انجام دیتا ہوں، مہمانوں کی عزت کرتا ہوں، اور ساتھ یہ نیت رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میں قریب ہوں گا، یعنی اس کا قرب حاصل کروں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفرین ہو آفرین ہو آفرین ہو تم پر، تمہارے اس عمل سے تمہارے اوپر جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور اگر تم واقعی ایسا کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بخل سے پاک رکھا ہے، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے بخل سے دور ہونا۔ تو خدارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کی سنت کو عام کیجئے، خود بھی اس عمل پر توجہ دیجئے اور دوسروں کی بھی توجہ دلوائیے۔ مہمان نوازی کی اس صفت کو عام کیجئے تاکہ محبت اتفاق بڑھے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیجئے، اور سب سے بڑی بات انبیاء کرام کی اس سنت کو زندہ کرنے کے جتنے ثواب ملیں گے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔